السلام علیکم قابل قدر ویورز، آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں نئے متعین ہونے والے ایڈوکیٹ جنرلز اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز نے دورہ کیا اور اس دوران قانون گو ٹی وی کو انٹرویوز دیے جو کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویورز، میں اس وقت آنریبل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جناب محمد ناصر چوہان صاحب کے پاس موجود ہوں۔ چوہان صاحب سے ہم اپنے ینگ لائرز کے لیے گائیڈ لائن حاصل کریں گے۔ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی لائر جب آتا ہے اس فیلڈ میں پہلے وہ ینگ ہی ہوتا ہے اور وہ اپنی محنت اور لگن سے اس پروفیشن میں ایک سٹیئرز کو کراس کرتا ہے، سٹیجز کو کراس کرتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف شارٹ میسج یہ ہے کہ جو آپ جس کے وکیل ہیں اور جو آپ کا کلائنٹ ہے، جب آپ اس کا پاور آف اٹارنی سگنیچر کر دیں تو پھر آپ اس کے معاملات میں اور آپ کے معاملات میں تیسرا گواہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ آپ نے اس کیس کو کس طرح لینا ہے۔ آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی جو اس میں ورک ہے، آپ کی جو ہارڈ شپ ہے، جو محنت ہے، وہ آپ کو اور اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ کی وکیل کی جو نیت ہے وہ ہے کیس جیتنا ہارنا کوئی بات نہیں، وہ جج کا فیصلہ ہے۔ آپ نے جو اس بریف کو پریزنٹ کرنا ہے بیفور جج، بیفور جو کورٹ ہوگی اس کو پریزنٹ کرنا ہے، وہ آپ نے آنیسٹلی اور ایمانداری سے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ قانون کے جو تقاضے پورے کرتے ہوئے اور قانون کی نظیریں جو اکٹھی کرتے ہوئے لا کیسز ریفرنس وہ اس میں مینشن کر کے پھر آپ نے جا کے جو وہ کیس ہے وہ پٹ کرنا ہے، تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور مدد فرمائیں گی۔ جو غیبی علم ہے وہ ضرور آئے گا اور آپ دن بہ دن جو ہے وہ اس میں گرومنگ کرتے ہوئے آپ ایک وقت آئے گا کہ جو ہماری بار کے لیجنڈز ہیں آپ بھی ایٹومیٹکلی وہاں پہ آ کے پلیس ہو جائیں گے۔ اور یہی میری ایک تمام جو نئے وکلا ہیں ان سے گزارش ہے کہ صرف لگن اور محنت سے اپنے بریف کو تیار کریں، اللہ کی ذات آپ کو ضرور ان میں شامل کریں۔ ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ سر، آپ ینگ لائرز کے لیے ان کے برائٹ فیوچر کے لیے کیا گائیڈ لائن دینا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ آج ہم اپنے ینگ لائر کے لیے کچھ کہہ سکیں۔ میری تمام ینگ لائر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بار میں داخل ہوتے ہیں تو بار آپ کو آبزرو کرتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کے بارے میں بار ایک اوپینین بناتی ہے، اچھی یا بری۔ آپ جو جو کام کرتے ہیں لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں، آپ خاموشی سے کام کریں یا آپ بڑے زور شور سے کام، لیکن بار آبزرو کرتی ہے آپ کے بارے میں، پھر وہ ایک ایسی رائے بناتی ہے کہ جو کسی وقت جب مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو وہ پڑھی جاتی ہے، یا وہ ایسی کتاب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں، کسی عہدے پہ جاتے ہیں تو وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، یا جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اچھی کتاب لکھیں اور تاکہ آپ کی اچھی کتاب لکھی جائے اور لوگ بعد میں یاد رکھیں۔ آپ ایک عام وکیل کی حیثیت نہ رہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے نہ جئیں، آپ ایک پرسنالٹی اور شخصیت بن کے جئیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں۔ آپ دیانتداری، ایمانداری اور جذبہ خدمت سے کام کریں، دن رات محنت کریں اور جس کام میں آپ لگے ہوئے اس میں فن حاصل کریں۔ جب آپ فن حاصل کریں گے، آپ کہیں بھی ہوں گے تو آپ کو لوگ یاد کریں گے۔ یاد رکھیں، انسان نے فرشتوں پر بازی لی علم کی وجہ سے، اور انسان ہمیشہ علم کی وجہ سے ہی جیتتا ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں علم کی وجہ سے، تو لہٰذا جو آدمی علم حاصل کرتا ہے
وہ ہر ایک سے فوقیت حاصل کر جاتا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، دن رات محنت کریں، اپنے کام پہ جت جائیں، اور ٹاپ پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تھینک یو۔ اس میں میں اپنے وکلاء کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ینگ ہے کہ یہ وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں الفاظ آپ سے اپنی تشریح مانگتے ہیں، ججز آپ سے رائے مانگتے ہیں جس رائے پہ وہ فیصلہ کر سکیں، اور جب آپ کسی فیلڈ میں نئے آتے ہیں تو آپ کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ اپنے کردار کی پختگی اور اس کی میچورٹی ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ کا کردار آپ کی شخصیت کی تشریح کرتا ہے، اور جتنا پختہ کردار آپ اپنے اوائل جو آپ کے ینگ ایج میں بنا لیں گے، وہ آپ کا لانگ افیکٹ چلے گا، اور اسی کی بنیاد پہ، جس طرح میرے سینئر نے کہا ہے کہ اسی کی بنیاد پہ جو شروع میں آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے، اسی بنیاد پہ آپ کو آنے والی زندگی میں، آنے والے پروفیشن میں آپ کے مقام کو پلیس کر دیا جاتا ہے۔ تو محنت ایک ایسی اکائی ہے جو آپ کو ایک عام وکیل سے ایک خاص وکیل بنا دیتی ہے، اور محنت ہی کسی بھی کامیابی کا ایک راز ہے جس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے۔ محنت کریں اور اپنا مقام پائیں۔ تھینک یو سر۔ قدر ویورز، میں اس وقت راولپنڈی کے مشہور و معروف قانون دان جناب مدثر بشیر آوان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے پاس پہنچا ہوں، تو آپ ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ لائرز فورم راولپنڈی کے۔ سر، آپ ینگ لائرز کو کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل، ینگ لائرز کے لیے ایک میری گائیڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ ینگ لائر، جب ایک لائر کچہری کے اندر یا کورٹ کے اندر فرسٹ ڈے آتا ہے اور فرسٹ ڈے قدم رکھتا ہے کچہری کے اندر، اس کو ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس کی پروفائل ایک بننا شروع ہو چکی ہے، جس کے متعلق اس کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان انٹینشنلی بہت سی چیزیں وہ ایسی کر جاتا ہے جو اس کی پروفائل کے لیے بعد میں جا کے غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور بہت سی اچھی چیزیں وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کی پروفائل میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ینگ لائرز کو میرا پہلا مشورہ یہ ہے، اور پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنے کچہری میں پہلا قدم رکھنے کے بعد ہر قدم پھول پھول کے رکھے، اپنے پروفیشن پہ فل کانسنٹریٹ کرے، اپنے پروفیشن کے ساتھ بالکل لائل ہو کے چلیں۔ جب آپ کے پاس کوئی آپ کا کلائنٹ آتا ہے اور کلائنٹ اپنی جو چیزیں آپ کو بتاتا ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں بٹوین یو اینڈ یور کلائنٹ۔ باقی آپ نے اپنے کیس پہ محنت کرنی ہے، محنت کر کے آپ نے اچھا ڈیلیور کرنا ہے، اچھا پریزنٹ کرنا ہے بیفور دی کورٹ، وداؤٹ تھنکنگ کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسیجن آف دی کورٹ۔ لیکن آپ کے آرگومنٹ سے کورٹ کے سامنے جو آپ آرگو کر رہے ہیں اپنے کلائنٹ کا کیس، آپ کا کلائنٹ ساتھ کھڑا ہو تو وہ کم از کم یہ ہے کہ آرگومنٹ کرنے کے بعد اور ڈیسیجن ہونے سے پہلے یہ ضرور آپ کو کہے کہ میں آپ کے آرگومنٹ سے مطمئن ہوں۔ باقی ڈیسیجن کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، لا ریفرنس دے، جتنی زیادہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، جو پریزنٹ نئے کیس لاز آ رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھے، ان کو اسٹڈی کرے، اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے لائر بنیں گے۔ میری تو یہی ہے، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ پنجاب میں لا آفیسر اپوائنٹ جو ہوئے ہیں، میں ان لا آفیسر صاحبان کے سامنے موجود ہوں اور آپ لوگوں کو تعارف کروایا جائے گا۔ تو جناب سردار طارق انیس، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سر راجہ ساجد عزیز صاحب، محمد ناصر چوہان، محمد ناصر چوہان ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، محسن رضا بھٹی صاحب اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، آپ بولیں۔ اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رضا کے مرزا صاحب۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، سیف سروہی کو قانون گو ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، امان اللہ۔